تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دا ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج راولپنڈی کی سڑکوں پر ایک نیا منظر دکھائی دیا۔ چمکتی ہوئی الیکٹرک بسز، ہرے سائن بورڈز اور ایک باقاعدہ افتتاحی تقریب۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے راولپنڈی کے لیے نئی الیکٹرک بسز سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ عوام کو سہولت دینے کے لیے ایک سیاسی اور عملی کوشش بھی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی اچھا سولوشن بھی ہے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں نہیں بتا رہا بلکہ اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لہٰذا میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر کسی کو بھی برا بھلا مت کہیے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور بنیادی حقائق کیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے کہ مریم نواز نے اصل میں راولپنڈی کے اندر الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر لیا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر 45 الیکٹرک بسز چلائی گئی، جبکہ جو منصوبہ ہے اس کو فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بڑھا کر 80 بسوں تک بھی لے کر جایا جائے گا۔ یعنی کہ جو سٹارٹنگ کی بسیں ہیں وہ فی الحال 45 ہیں اور اس کو 80 بسز یعنی کہ 80 بسوں تک لے کر جایا جائے گا۔ شروعاتی طور پر جو یہ بسز ہیں ان کے ہوں گے 4 روٹس، یعنی کہ 4 ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر یہ بسیں جو ہیں یہ ٹریول کریں گی، جبکہ جو حکومت ہے اس کا مجموعی پلان ہے کہ 10 روٹس تک اس جو بس ہے اس کو پھیلایا جائے گا۔ یعنی کہ فی الحال ان بسوں کو صرف 4 روٹس پر ہی چلائیں گے، لیکن اس کے بعد جا کر اس کو 10 یا پھر 10 سے زیادہ روٹس کے اندر بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے کرائے کی تو کرایہ جو ہے یہ عام شہری کے لحاظ سے کم رکھا گیا ہے، صرف اور صرف 20 روپے۔ خواتین، بزرگ شہری اور خصوصی طور پر جو بزرگ بچے ہیں ان کے لیے مفت سروس کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ بسوں کے اندر اے سی، وائی فائی، موبائل چارجنگ پورٹس، ویل چیئر ریمپ اور خواتین کے لیے علیحدہ سیکشن جیسی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اسی ہی چیز کے اوپر مریم نواز کا موقف سنیں تو ان کے جو اہم جملے، ان کی اہم پوسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ تقریب کے اندر مریم نواز نے یہ کہا کہ جو منصوبہ ہے یہ عوام کے لیے قابل عزت سفر ہے۔ اسی کے ساتھ جو یہ منصوبہ ہے یہ ٹریفک اور آلودگی دونوں کے اندر کمی لائے گا۔ اگر میں بات کروں اسی چیز کے ریفرنس کی اور سوشل میڈیا پر کن ہائی لائٹس کے اندر اس بات کو سامنے لایا گیا ہے تو ان کے اندر سب سے نمبر 1 پر ہے ڈان اخبار، یعنی کہ ڈان نیوز پیپر، جنہوں نے اس کا ایک پورا آرٹیکل چھاپا ہے۔ جو 45 بسوں کی رپورٹ ہے یہ دی ٹریبیون کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر شائع کی گئی ہے۔ ٹیک لوکل میڈیا نے کرایہ اور سہولت کی جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی ہیں۔ جو پاکستان ٹوڈے کا آرٹیکل ہے اس نے خبر دی ہے 80 بسوں کی پلاننگ کی، اور جو پی ایم ایل این کی اپنی سیاسی پارٹی ہے انہوں نے شائع کی ہیں اس کی تصویرات اور اس کے دیگر پیغامات۔ اگر ہم بات کریں کہ اس چیز کے اندر عوام کا فائدہ کیا ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس میں عوام کا ہے سستا سفر۔ 20 روپے کے اندر جو شہری ہیں یہ شہر کے اہم روٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ماحول ہے یعنی کہ جو پولوشن ہے اس کو کم سے کم کیا جائے گا۔ جو الیکٹرک بسیں ہوتی ہیں یہ دھواں اور شور اس کے اندر واضح کمی پیدا کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو یہ بسیں ہیں یہ محفوظ اور آسان ہیں، یعنی کہ خواتین، بزرگ اور جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے بہترین سہولیات کا اس کے اندر انتظام کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہائی لائٹ کرنا ضروری یہ بھی ہے کہ ہر بڑے منصوبے کے ساتھ سوالات ضرور ہوتے ہیں کہ کیا ان بسوں کی مینٹیننس اور بیٹری سسٹم کا انفراسٹرکچر مضبوط ہے یا پھر نہیں ہے؟ کیا حکومت نے لانگ ٹرم آپریشن کاسٹ کے بارے میں واضح روڈ میپ دیا ہے یا پھر نہیں دیا؟ کیا ٹینڈر، لاگت اور خریداری سے متعلق تمام دستاویزات عوام کے سامنے ہیں یا پھر اس کے اندر کرپشن کی گئی ہے؟ ابھی تک میڈیا میں اس کی مکمل تفصیلات کم ہی نظر آتی ہیں، خصوصاً خریداری کے جو کنٹریکٹس ہیں اور جو کمپنیوں کے نام ہیں یہ ابھی تک میڈیا پر شو نہیں کیے گئے۔ اور آپ کو میں یہاں پر پھر سے ریمائنڈ کروا دوں کہ میں کسی خفیہ یا غیر قانونی سروس کی معلومات نہیں دے رہا بلکہ آپ کو صرف اور صرف جو سرکاری ریکارڈز ہیں اور جو پبلک رپورٹس ہیں ان کی معلومات دے رہا ہوں۔ اسی ہی چیز کے اوپر عوام کا رد عمل کیا ہے آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ملا جلا کر جو رد عمل ہے وہ سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ خوش نظر آئے ہیں کہ آخر کا جو سستی اور صاف ٹرانسپورٹ ہے یہ ملنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ کافی ثابت ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ پاکستان کی اکانومی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس سے پاکستان کی اکانومی کو بینیفٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے یہ پچھلے چند سالوں سے ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ راولپنڈی کے اندر ٹریفک کا دباؤ اور آلودگی بڑھ رہی تھی، اس لیے یہ منصوبہ سیاسی طور پر بھی اہم سمجھا جا رہا تھا۔ راولپنڈی کی الیکٹرک بس سروس ایک بہت ہی اچھی شروعات ہے جو پولوشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ٹریفک کی جو آمد و رفت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا کرایہ بھی کم ہے، سہولتیں بھی زیادہ ہیں اور ماحول کے لیے یہ قدم بقدم بہت ہی مثبت ہے۔ لیکن ہر منصوبے کی اصل کامیابی اس کی روزمرہ کارکردگی پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، لہٰذا یہ جو منصوبہ بھی سٹارٹ ہوا ہے ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ منصوبہ چل رہا کیسا ہے، اس کی مینٹیننس کیسے کی جا رہی ہے اور کیا لوگ واقعی میں اس سے خوش ہیں یا پھر نہیں ہے، حکومتی نگرانی کیسی ہے، اس کی فنڈنگ کیسی کی جا رہی ہے۔ آج تو حکومت نے پیغام دے دیا کہ وہ شہریوں کو جدید سہولتیں دینا چاہتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وعدے آنے والے مہینوں میں کتنی دیر بعد ثابت ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔